السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، حضرات و خواتین، آج کے اس چھوٹی سی کلپ کے اندر ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے 2697 نمبر کی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ دعائیہ جملے سکھلائے اور کہا کہ اسی کے اندر تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جاتے تھے، سوال کرتے تھے اپنے انجام کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس سے میں کامیاب ہو جاؤں، جس کے ذریعے سے میں میری دنیا بھی میری آخرت سنور جائے، اور اس طریقے سے میں اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ بتلائیے جس کو اپنانے کے بعد میری آخرت سنور جائے، میرا ایمان مضبوط رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو دین کی باتیں سکھلایا کرتے تھے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے تھے، ان کی صحیح تربیت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی تھے، ان کے استاد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیف اقول حین اسأل ربی، جب میں اپنے رب سے سوال کروں، یعنی جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو میں کیسے دعا کروں؟ دیکھیے، سوال کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ مانگنا چاہیے صرف اللہ سے، وہی آپ کی بیڑی بنا سکتا ہے، وہی آپ کو سنوار سکتا ہے، وہی آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اور وہی ہے جس سے دعا کی جانی چاہیے، اور کسی سے دعا نہیں کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ جب میں اپنے رب سے سوال کروں، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا، وہ کلمات آپ بھی یاد کیجئے، یہ دعا آپ بھی یاد کیجئے، 4 جملے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، قل، کہو، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو درگزر فرما دے، میرے گناہ کو ختم کر دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما، ورحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما، اپنی خاص رحمتوں کا نزول میرے اوپر فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت دے، ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھ، ہر پریشانی سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے مجھے عافیت دے، چاہے وہ اندرونی بیماریاں ہوں، دلوں کی بیماریاں ہوں، جو اندر کی بیماریاں ہیں، جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، شرک ہے، نفاق ہے، جو اندرونی بیماریاں ہیں، نفاق وغیرہ، اس سے بھی، اور جو ظاہری بیماریاں ہیں، ان تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ مجھے عافیت میں رکھ، مجھے عافیت دے۔ چوتھے نمبر پہ کہا، ورزقنی، مجھے رزق دے، رزق حلال دے۔ صرف رزق کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ مجھے مال دے، رزق حلال دے، مال دے، لیکن وہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے۔ تو یہ 4 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سکھلایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ورحمنی، میرے اوپر رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت میں رکھ، مجھے عافیت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق دے۔ پھر اس کے بعد فضیلت کیا بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ۔ سبحان اللہ، کہ یہ کلمات، یہ 4 جملے ہیں، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں چیزیں جمع کر دیں گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، ان 4 کلمات کے ذریعے سے، اللہم اغفر لی، ورحمنی، وعافنی، ورزقنی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں چیزیں سنوار دیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں، اللہ سے سوال کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ کے در پہ رویا کریں، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پہ نہ جائیں۔ جب نبیوں کے در پہ جانے سے اللہ نے منع کر دیا ہے، تو جو انبیاء کی امتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار رہے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد ان کے در پہ جانے سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ مخلوق میں اس کو شیئر مت کیجیے، مخلوق کے پاس مت جائیے۔ جو اموات ہیں، جن کو وفات پا چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے پاس مت جائیے، ان سے سوال مت کیجیے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سوال کیجیے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.